بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 47 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ افراسیاب نے فتین جادوگر کی ناکامی کے بعد سرسر کو امرو کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا اور اس کے بعد شگوفہ جادوگر کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ سرسر اور شگوفہ پہلے تو الگ الگ امرو کو ڈھونڈتی رہیں، پھر اتفاقاً دونوں یکجا ہو گئیں۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اب دونوں ساتھ رہ کر ہی اس کام کو انجام دیں گی۔ امرو زعفران کے قلعے سے نکل کر دریائے خون رواں کی طرف چل دیا تھا، اس امید پر کہ شاید کوئی صورت پار جانے کی نکل آئے۔ وہ چلتے چلتے ایک مقام پر گھنی جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر سستانے لگا۔ اسی موقع پر سرسر اور شگوفہ جادوگر اسے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ نکلیں۔ سرسر کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی، شگوفہ سے کہنے لگی، لو بہن، وہ رہا امرو۔ اتنے میں امرو نے بھی انہیں دیکھ لیا اور بھاگنے کی فکر کرنے لگا۔ سرسر نے بھانپ لیا، فوراً تلوار کھینچ کر اس پر جھپٹی۔ امرو موقع نازک پا کر پھرتی سے جھاڑی کے اندر گھس گیا اور اندر ہی اندر چلتا ہوا ایک غار میں جا پہنچا۔ سرسر اسے جھاڑیوں میں ڈھونڈنے لگی، شگوفہ بھی اس کے پاس جا پہنچی۔ دونوں جھاڑیاں کھنگالتی ہوئی غار کی طرف بڑھنے لگیں۔ امرو نے عیاری سے ایک اژدہا بنایا اور جیسے ہی وہ دونوں قریب آئیں، اژدہے کو اچانک غار کے دہانے کے آگے کھسکا دیا۔ اژدہے کی آنکھوں سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں اور منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی دونوں دہشت زدہ ہو کر الگ الگ سمت بھاگ کھڑی ہوئیں۔ امرو یہی چاہتا تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ بھی غار سے نکل بھاگا۔ شگوفہ ٹھہری جادوگرنی عیاروں جیسا دم خم کہاں سے لاتی؟ گھبراہٹ میں تیز دوڑی تو جلد ہی سانس پھول گیا، تھک کر ایک جگہ سستانے لگی۔ امرو اپنی راہ پر اڑا چلا جا رہا تھا کہ دور سے اس کی نظر شگوفہ پر پڑ گئی۔ وہ ہوشیاری کے ساتھ اس کی طرف پلٹ پڑا۔ شگوفہ آخر وقت تک اسے نہ دیکھ سکی، نہ اس کے پیروں کی آہٹ ہی سن سکی۔ قریب پہنچ کر امرو نے اچانک اس کے منہ پر بے ہوشی کا غبارہ کھینچ مارا۔ اسے ایک چھینک آئی اور وہ بے ہوش ہو کر ڈھیر ہو گئی۔ امرو نے جلدی جلدی اپنا بھیس بالکل اس جیسا بنایا اور اس کا بھیس اپنا جیسا کر دیا۔ اس کے بعد چادر میں لپیٹ کر اپنی پیٹھ سے باندھ لیا اور سرسر کو تلاش کرنے لگا۔ سرسر جلد ہی مل گئی۔ یہ معلوم کر کے اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ شگوفہ نے امرو کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں کہکہے لگاتی اور چہلیں کرتی ہوئی افراسیاب کی طرف چل دیں۔ افراسیاب نے ان دونوں کو امرو کو پکڑ لانے پر مامور تو کر دیا تھا، مگر اس کا دل نہ مانتا تھا کہ وہ کامیاب ہو سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نقلی شگوفہ نے نقلی امرو کو لے جا کر اس کے سامنے پیش کیا اور سرسر نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو افراسیاب بہت خوش ہوا اور ایک بہت بڑا بوجھ اسے اپنے سر سے ٹلتا محسوس ہوا۔ اس وقت خمار کی بہن ملکہ مخمور جادوگر وہاں موجود تھی۔ افراسیاب نے اسے حکم دیا، اے خمار، اسی وقت اڑ کر خداوند لکا کے پاس جا پہنچ۔ اگر ان کا وزیر بختیارک یہاں کے لیے روانہ ہو چکا ہے تو خیر، ورنہ خداوند سے درخواست کر کے ساتھ لیتی آؤ۔ اس کے استقبال کے لیے میں ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں خود موجود رہوں گا۔ ملکہ مخمور کا دل تو نہ چاہتا تھا، مگر حکم کی تعمیل کے لیے مجبور ہو گئی۔ بجھے ہوئے دل سے اس نے رخصت ہونے کی اجازت لی اور جادوگے پر اپنے بازوؤں پر پیدا کر کے انتہائی تیز رفتاری سے اڑتی ہوئی کوہ عقیق کی سمت روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد افراسیاب نقلی شگوفہ کی طرف متوجہ ہوا، اس کی خوب تعریف کی اور انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد اسے اپنی منتظم خاص کا منصب عطا کرتے ہوئے حکم دیا، بختیارک شام تک یقیناً آ جائے گا۔ میں جا کر ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں اس کے استقبال کے لیے ٹھہرتا ہوں۔ تم یہاں امرو کی حفاظت بھی کرو اور بختیارک کی دعوت کا انتظام بھی کرو۔ امید ہے کہ تم اس کا پورا خیال رکھو گی کہ سجاوٹ اور کھانے پینے اور جشن میں
ایسی کوئی بات نہ ہو جو خداوند کے وزیر کی پسند کے خلاف ہو۔ نقلی شگوفہ یعنی خواجہ امرو کو اس سے بہتر اور کیا چاہیے تھا۔ افراسیاب کی عنایت کا قصیدہ پڑھنے کے بعد اس نے یقین دلایا، حضور اطمینان رکھیں، کنیز پر جس درجہ اعتبار فرمایا ہے اس سے زیادہ ہی خوش انتظامی ملاحظہ فرمائیں گے۔ کچھ دیر بعد افراسیاب ملکہ حیرت کی چھاؤنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ نقلی شگوفہ دعوت، آرائش اور محفل کے انتظام میں لگ گئی۔ ادھر لقا کے دربار میں شیر اور عقاب وغیرہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ افراسیاب کا خط دیکھ کر لقا نے بختیارک کو جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ ایک ہی کایاں تھا، صاف ٹال گیا۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ افراسیاب امرو کو گرفتار کر سکتا ہے یا گرفتار کر کے زیادہ دیر تک اسے اپنی قید میں رکھ سکتا ہے۔ آخر جب ملکہ مخمور وہاں پہنچی اور اسے یقین دلایا کہ امرو گرفتار ہو چکا ہے تو وہ چلنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ افراسیاب کی ہدایت کے مطابق لشکرگاہ سے طلسم ہوش ربا کی سرحد تک وہ شیر پر سوار ہو کر چلا اور اس کے بعد عقاب پر جا بیٹھا۔ ملکہ مخمور اس کے ساتھ ہی رہی، لیکن امرو کو اپنی بہن خمار کے قبضے سے چھڑانے کے بعد اس کا حال تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اس نے امرو سے صرف خوف محسوس کیا تھا، اب اس کا دل رہ رہ کر افراسیاب سے بیزار اور امرو، مارخ اور امیر حمزہ کا حامی ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم ابھی وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی تھی۔ ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں بختیارک کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد افراسیاب اسے اور ملکہ حیرت کو ساتھ لے کر باغ سیب کی طرف چل دیا۔ وہاں نقلی شگوفہ نے ان کا اتنے شاندار طریقے پر استقبال کیا اور جشن گاہ کو اتنی خوبصورتی سے آراستہ کرایا کہ افراسیاب اور بختیارک اش اش کر اٹھے۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں نقلی شگوفہ نے خاص طور پر اپنی نگرانی میں تیار کروائی تھیں اور ہر چیز میں خود اپنے ہاتھ سے خاص قسم کے مسالے ڈالے تھے۔ اب یہ بات آپ خود سمجھ آئیے کہ ان مسالوں میں کیا چیز شامل کی گئی ہوگی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو نقلی شگوفہ نے آگے بڑھ کر افراسیاب سے دست بستہ عرض کیا، عالی جا، ناچیز کی رائے ہے کہ پہلے کچھ کھا پی کر سفر کی تھکن دور کر دیجیے، اس کے بعد امرو کی قسمت کا فیصلہ کیجیے، اس کے بعد ناچ گانے کی محفل سجے گی۔ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، شاباش، اچھی ترتیب پیش کی ہے۔ بختیارک کو یہ بات پسند نہ آئی، بول اٹھا، اے شاہ زیجا، مجھ پر کرم کیجیے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے رخصت دیجیے، کھانے پینے کی خواہش ختم ہو گئی ہے، زندہ بچ نکلنے کی آس کم ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امرو گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹوپی اتار کر اپنا سر دکھاتے ہوئے کہا، دیکھ لیجیے، ان کی جوتیاں کھا کھا کر سر گنجا ہو گیا ہے، اب اور کھانے کی سکت نہیں، بس بندے کو اسی وقت روانہ کر دیجیے، پھر جو آپ کے دل میں آئے شوق سے کیجیے۔ افراسیاب اس کی بزدلی اور چکنی کھوپڑی دیکھ کر بہت ہنسا، پھر تسلی دیتے ہوئے بولا، ملک جی، بے شک امرو ایسا ہی ہے اور آپ اس سے ڈریں، مگر اطمینان رکھیے، اب وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا ایسا کیجیے، میں اسے بلواتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کا کام تمام کیجیے، اس کے بعد اطمینان سے طعام نوش کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے شگوفہ کو حکم دیا، امرو کو ملک جی کے سامنے پیش کر دو۔ نقلی شگوفہ نے سر جھکایا، تیزی کے ساتھ جشن گاہ سے نکل گئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ نقلی امرو کو لیے واپس آئی اور بختیارک کے سامنے فرش پر ڈال دیا۔ نقلی امرو یعنی اصلی شگوفہ جادوگر بدستور بے ہوش تھی۔ افراسیاب نے کہا، اسے ہوشیار کرو، ذرا ملک جی اس سے دو باتیں تو کر لیں۔ بختیارک ایک بارگی بول پڑا، ہرگز ایسا نہ کرنا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے، یاد رکھو، اگر وہی ہوئے اور ہوشیار ہو گئے تو اس محفل میں کسی کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی سے اچھل کر نیچے آیا اور نقلی امرو کی بائیں آنکھ کھول کر غور سے دیکھنے لگا۔ جلد ہی وہ چیخنے لگا، یہ ہرگز امرو نہیں ہے، اس کی آنکھ میں تل نہیں ہے، تیار ہو جاؤ، اب اس محفل پر مصیبت ٹوٹنے والی ہے، وہ دل کھول کر سب سے انتقام لیں گے، بے شک وہ یہیں کہیں موجود ہے، جلوہ دکھانے ہی والے ہیں۔ افراسیاب نے بھی چونک کر نقلی شگوفہ کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً بات بنائی، عالی جا، جب میں نے اسے گرفتار کیا تھا تو اس نے آنکھ میں سلائی پھیرتے ہوئے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ میں نے اپنی خاص نشانی غائب کر دی ہے، شک میں چھوڑ دیا جاؤں گا اور تجھ سے سخت بدلہ لوں گا۔
افراسیاب اس کی اس بات سے مطمئن ہو گیا اور بختیارک سے بولا، ملک جی، شگوفہ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بار پہلے بھی امرو خود کو بے گناہ آدمی ظاہر کر کے مجھے دھوکہ دے چکا ہے، جلد ہی اس کا کام تمام کر دیجئے۔ بختیارک سوچتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس عرصے میں خدمتگار تشتوں میں شربت کے گلاس لیے ہوئے جشن گاہ میں داخل ہوئے۔ افراسیاب اور بختیارک سمیت سب نے شربت پیا۔ نقلی شگوفہ نے اس شربت میں بھی خاص مسالہ ملایا ہوا تھا۔ شربت پیتے ہی افراسیاب نے ایک جلاد کو نقلی امرو کی گردن جدا کرنے کا اشارہ کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بختیارک اس کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکے گا۔ اب اس معاملے کو وہ زیادہ دیر ٹالنا نہیں چاہتا تھا۔ جلاد نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایک تلا ہوا ہاتھ نقلی امرو کی گردن پر مارا، سر اچھل کر دھڑ سے دور جا گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا گیا، آندھیاں چلنے لگیں، رونے پیٹنے کی طلسمی آوازیں گونجنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی پیدا ہوئی، اندھیرا جاتا رہا اور دردناک لہجے میں کوئی پکارا، صد ہی مجھے ہلاک کیا گیا، میرا نام شگوفہ جادوگر تھا۔ لیکن جشن گاہ کے اندر اور باہر امرو کے علاوہ اس آواز کو اور کوئی نہ سن سکا۔ سب لوگ شربت پی چکے تھے اور شربت سب کو بے ہوش کر چکا تھا۔ یہ ضرور ہوا کہ جس تخت پر افراسیاب اور ملکہ حیرت بیٹھے ہوئے تھے، اس کے گرد نہ نظر آنے والا ایسا طلسمی حصار بن گیا تھا کہ امرو نہ تو اس کے اندر جا سکتا تھا اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر پھینک سکتا تھا۔ چند ناکام کوششوں کے بعد امرو نے افراسیاب اور ملکہ حیرت پر ہاتھ صاف کرنے کا خیال چھوڑ دیا اور جشن گاہ کو لوٹنے کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے حاضرین میں سے ہر ایک کی جیب صاف کی، زیور اور قیمتی کپڑے اتارے، آرائش کی چیزیں سمیٹیں، پردے، قالینیں، حتیٰ کہ برتن تک زنبیل میں ڈالے۔ اس کے بعد لوگوں کے حلیے بگاڑنے لگا۔ کسی ایک کی منہ چھڑا دی، کسی کی آدھی داڑھی، کسی کے ابرو مونڈ دیے، کسی کے منہ پر کالک مل دی۔ جادوگرنیوں میں سے کسی کا سر مونڈ دیا تو کسی کے داڑھی مونچھیں لگا کر مرد بنا دیا، کسی کو لنگوٹی پہنا کر ڈگڈگی ہاتھ میں دے دی، کسی کو بھنگی بنا کر اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دی، کسی کو چھت میں باندھ کر الٹا لٹکا دیا، کسی کے جسم پر بھبوت مل کر سادو بنا دیا۔ آخر میں اس نے بختیارک کو ہوشیار کیا اور خنجر ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا۔ بختیارک نے جو اس پر نگاہ کی اور ساری محفل کو سناٹے میں پایا تو ہاتھ جوڑ کر اس کے پیروں پر گر گیا، گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے خواجہ امرو، میں تو آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، مدت سے زیارت کو ترستا تھا۔ آپ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رحم فرما کر جلوہ دکھایا، اب جو حکم دیجیے گا بجا لاؤں گا۔ امرو نے ٹوپی اس کے سر سے ہٹائی اور جوتی اتار کر زور سے لگائی۔ بختیارک کا بھیجا ہل گیا، مگر سر کو سہلاتے ہوئے خوشامد کرنے لگا، واہ واہ زہ نصیب، میری قسمت جاگ اٹھی جو آپ جیسی ہستی سے جوتی کھائی، بس اب میرے بھاگ پھر گئے۔ یہی تمنا لیے ہوئے تو کوہ عقیق سے یہاں پہنچا تھا، اتنی جلدی کس کی مراد پوری ہوتی ہے؟ میرا سر اور آپ کی جوتی، بھلا مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہوگا؟ اپنے دشمن سے یہ خوشامد کی باتیں سن کر امرو کے جی میں آئی کہ اس کی اس خوش قسمتی میں بے حساب اضافہ کرتا چلا جائے، مگر وقت کم تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ڈانٹ کر کہا، ایسا ہی میرا عقیدت مند ہے تو لے، اس خنجر سے ان بے ہوش جادوگروں کو ہلاک کر۔ بختیارک کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی، مگر انکار کی جرت کیسے کر سکتا تھا؟ کہنے لگا، واہ کیوں نہیں، قتل کروں گا، ضرور کروں گا، یہ سب ہیں ہی اس قابل، بھلا میرے پیر و مرشد کے گرفتار ہونے کی خوشیاں منائیں اور سزا نہ پائیں، میرے بس میں ہو تو پورے طلسم ہوش ربا کو جلا کر خاک کر دوں۔ خواجہ امرو کی شان میں بے ادبی کی اس سے کم سزا نہیں ہو سکتی۔ بختیارک باتیں ہی بناتا چلا گیا۔ امرو تاڑ گیا کہ اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت گزرتا جائے اور بے ہوش جادوگروں کو ہوش آ جائے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑتے ہوئے اس نے کہا، کام شروع کر ورنہ سب سے پہلے تیرا ہی کیما بنا دوں گا۔ بختیارک ڈر گیا اور مجبوراً کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بے ہوش جادوگروں کے گلے کاٹنے لگا۔ آندھیاں چلنے لگیں، تاریکی چھا گئی اور قتل ہونے والوں کی موت کا اعلان ہونے لگا۔ امرو نے بھی تلوار نکال لی اور اس ہنگامے میں راہ میں ٹکرانے والے جادوگروں کو قتل کرتا ہوا تیزی کے ساتھ باغ سیب کے باہر نکل گیا۔
ادھر جشن گاہ میں بختیارک یہ سمجھتے ہوئے کہ امرو اس کے سر پر موجود ہے برابر جادوگروں کو ہلاک کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد افراسیاب کی بے ہوشی دور ہو گئی۔ وہ ہر طرف اندھیرا اور موت کا شور اور ہنگامہ دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ منتر پڑھ کر اس نے تالی بجائی تو دم کے دم میں تاریکی جاتی رہی۔ کیا دیکھتا ہے کہ جشن گاہ ویران ہے، نہ محفل ہے نہ محفل گاہ کا سامان ہے۔ سارے لوگ عجیب عجیب سوانگ میں فرش پر پڑے ہیں، کچھ تڑپ رہے ہیں اور کچھ بے ہوش پڑے ہیں۔ بختیارک ہاتھ میں خنجر لیے باقیوں کو ہلاک کرتا پھر رہا ہے۔ افراسیاب کو شک گزرا کہ یہ بختیارک ہی دراصل امرو ہے، جبھی میرے سرداروں کو قتل کر رہا ہے۔ ہاتھ میں ہنٹر لے کر اس پر پل پڑا۔ بختیارک سمجھا کہ امرو اب افراسیاب کے بھیس میں اسے مار رہا ہے۔ ہنٹر کھا کھا کر تڑپتا جاتا اور کہتا جاتا، واہ پیر و مرشد، افراسیاب کے بھیس میں آپ خوب جچتے ہیں، اور ان ہنٹروں کا مزہ تو جوتی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب تو میری قسمت اور چمک اٹھے گی۔ یہ باتیں سن کر افراسیاب چکر میں آ گیا۔ ہنٹر پھینک کر تخت پر گیا اور کتاب سامری اٹھا کر بختیارک کی حقیقت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ یہی اصلی بختیارک ہے اور امرو باغ سیب کے باہر نکل کر روپوش ہو چکا ہے۔ اس نے بختیارک سے کہا، معاف کیجئے ملک جی، میں آپ کو امرو سمجھا تھا، وہ مکار یہاں سے بھاگ گیا ہے، آئیے تشریف رکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ جشن گاہ میں بوندیں برسنے لگیں۔ ان کے اثر سے جتنے لوگ زندہ اور بے ہوش بچے تھے ہوشیار ہو کر اٹھ بیٹھے۔ سب ایک دوسرے کا سوانگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ افراسیاب کو بھی ہنسی آ گئی۔ بختیارک نے جل کر کہا، میں نے زندگی بھر کسی کو اپنی ذلت پر خود اس طرح ہنستے نہیں دیکھا۔ یہ حال آپ ہی لوگوں کو مبارک ہو۔ اچھی دعوت کی، جوتی کھلائی، تھپڑ کھلائے، ہنٹر برسائے، اب اور کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ اسی لیے میں نہ آ رہا تھا۔ بس اب جلدی مجھے خداوند کے پاس بھجوا دیجئے، جان تو بچے گی وہاں۔ لکھ لیجئے، اب امرو طلسم باطن کو تباہ کیے بغیر نہ چھوڑے گا، ایک لمحہ بھی آپ لوگوں کو چین سے نہ بیٹھنے دے گا۔ لاچار افراسیاب نے بختیارک کو جادوئی عقاب پر سوار کروا کے کوہ عقیق کی طرف بھیج دیا اور اس کے بعد سر کو آواز دی۔ اسی نے نقلی امرو کے اصلی ہونے کی تصدیق کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کتاب سامری دیکھ کر حقیقت جاننے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس وقت اسے بختیارک کے سامنے جو ندامت ہوئی تھی، اس کے غصے میں وہ اسے بھی سزا دینا چاہتا تھا۔ سر جشن گاہ میں موجود تھی اور سب لوگوں کے ساتھ وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جب افراسیاب نے بارش برسا کر اہل محفل کو ہوشیار کیا تھا تو وہ معاملے کا اندازہ لگا کر وہاں سے کھسک گئی تھی۔ افراسیاب نے اسے محفل میں نہ پایا تو غصے میں آ کر ایک طلسمی پنجے کو اسے اٹھا لانے کا حکم دیا۔ وہ باغ سیب کے احاطے میں ہی کسی جگہ چھپ رہی تھی۔ طلسمی پنجہ آنن فانن اس تک پہنچ گیا اور لے جا کر شہنشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ افراسیاب پہلے ہی ہنٹر لیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، شڑاپ شڑاپ ہنٹر برسانے لگا۔ وہ ملکہ حیرت کی دہائی دینے لگی اور معافی مانگتے ہوئے اپنی سابقہ خدمات کا حوالہ دینے لگی۔ بالآخر ملکہ حیرت کی سفارش سے اس شرط پر افراسیاب نے سر کو معاف کیا کہ وہ اسی وقت باغ سیب کے باہر جائے اور امرو کو گرفتار کر کے لائے۔ سر نے یہ شرط منظور کر لی اور امرو کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ملکہ حیرت جادوگر بھی افراسیاب سے رخصت ہو کر اپنی چھاؤنی کو چل دی۔ جاتے وقت اس نے افراسیاب سے درخواست کی، باغیوں کی سرکوبی کے لیے کسی کو جلدی روانہ کیجیے، ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ افراسیاب نے وعدہ کیا اور بڑی سوچ بچار کے بعد ایک زبردست جادوگر بادشاہ ببران کو ماہ رخ کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا۔ وہ روانہ ہو گیا تو افراسیاب نے ایک خط مصور جادوگر کے نام لکھا۔ مضمون یہ تھا، آپ نے اس سے پیشتر باغیوں کے خاتمے کا ارادہ کیا تھا، مگر معاملے کو اس درجہ بگڑا ہوا نہ سمجھ کر میں نے جناب کو روک دیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باغی طلسم ظاہر میں اور امرو طلسم باطن میں حد سے گزرتا جا رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب جناب تشریف لائیں، ہم دونوں میں سے ایک کو طلسم باطن اور ایک کو طلسم ظاہر میں رہ کر دشمن سے نپٹنا ہوگا۔ اس کے سوا کوئی دوسری صورت کارگر ہوتی نظر نہیں آتی، لہٰذا جیسا مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، میں منتظر ہوں۔ افراسیاب کا یہ خط ایک طلسمی پرندے نے مصور جادوگر کے پاس پہنچایا۔
اور اس کا جواب لا کر افراسیاب کو پیش کر دیا۔ مصور جادوگر نے لکھا تھا، ہر چند کے خاندان کے اعتبار سے میرا درجہ آپ سے بلند ہے، مگر آپ شہنشاہ طلسم کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی مشکل آسان کرنا میرا فرض ہے۔ آپ طلسم باطن ہی میں رہیں اور امرو کا بندوبست کریں، میں چند ہی دنوں کے اندر طلسم ظاہر کو روانہ ہوتا ہوں اور جا کر باغیوں کی خبر لیتا ہوں۔ مصور جادوگر کے اس خط سے افراسیاب کو اطمینان حاصل ہوا۔ امرو کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے خیال ہوا کہ گو سرسر اس کی فکر میں جا چکی ہے، لیکن کسی جادوگرنی کو بھی اس کی مدد کے لیے روانہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں مل کر آسانی سے امرو کو پکڑ لائیں۔ یہ سوچ کر اس نے خمار جادوگر کو بھی سرسر اور امرو کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ امرو باغ سیب سے نکل کر طلسم باطن کی حد میں آوارگی کرنے لگا۔ کبھی وہ چادر عیاری اوڑھ کر سب کی نگاہوں سے چھپ جاتا، کبھی سینہ زوری دکھاتا اور جان بوجھ کر جادوگروں کے سامنے کھانستا کھنکارتا گزر جاتا۔ جو اسے نہ پہچان سکتے وہ محض دیکھ کر رہ جاتے، اور جو پہچان لیتے اس کی ہیبت اور شہرت سے خائف ہو کر ادھر ادھر کھسک جاتے۔ کسی کو اسے روکنے اور ٹوکنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ پھرتے پھراتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں ایک چوپال پر شادی کی محفل ہو رہی تھی۔ ایک جادوگر دلہا بنا ہوا تھا، دوسرا دف بجا بجا کر گا رہا تھا۔ شربت کا دور چل رہا تھا۔ امرو کے دل میں آئی، اس محفل کو لوٹنا اور جادوگروں کو قتل کرنا چاہیے۔ جادوگر کے بھیس میں وہ بھی محفل میں جا شریک ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک ہی شخص سب کو شربت پلانے پر مامور ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے شربت پلانے والے کو اشارے سے بلایا اور کہنے لگا، برابر والی گلی کے نکڑ پر کوئی شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، کہو تو وہاں پہنچا دوں، مگر سب کے سامنے میرے ساتھ نہ چلنا۔ شربت پلانے والا ہکا بکا ہو کر امرو کو دیکھنے لگا۔ امرو محفل سے نکل کر ایک جگہ اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ شربت پلانے والا فوراً محفل کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس کے پاس جا پہنچا۔ قریب ہی ایک کھنڈر تھا۔ امرو دائیں بائیں نگاہ ڈالتا ہوا سیدھا اس کے اندر چلا گیا۔ شربت والا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ موقع مناسب دیکھ کر امرو نے ایک مقام پر شربت پلانے والے کو بے ہوش کر دیا اور اس کا بھیس بنا کر محفل میں پہنچا۔ وہاں چالاکی سے کام لے کر اس نے شربت کے سارے برتنوں میں بے ہوشی کا سفوف ملا دیا۔ پھر تو جس نے بھی شربت پیا تھوڑی ہی دیر میں دنیا سے غافل ہو گیا۔ امرو نے پہلے تو ان سارے بے ہوش جادوگروں کی جیبوں سے نقدی اڑائی، زیورات پر ہاتھ صاف کیا، محفل گاہ کی ہر قیمتی چیز زنبیل کے حوالے کی۔ اس کے بعد خنجر نکال کر جادوگروں کو قتل کرنے لگا۔ اسی موقع پر سرسر اور خمار جادوگر بھی وہاں آن نکلیں۔ ان کا اصل مقصد امرو کو گرفتار کرنا تھا۔ سرسر پہلی نظر میں امرو کو پہچان گئی۔ خمار جادوگر کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ملکہ، یہ جادوگر نظر آنے والا ہی امرو ہے، ابھی تک وہ ہمیں نہیں دیکھ سکا، جلد گرفتار کر لیجئے، کہیں وہ چوکنا نہ ہو جائے۔ خمار جادوگر بھلا اس موقع کو کیسے جانے دیتی، ایک بارگی پنجہ بن کر محفل میں گری اور امرو کو دبوچ کر لے اڑی۔ پھر سرسر کے قریب پہنچ کر امرو کو زمین پر ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لو بوا، یہ رہا تمہارا شکار۔ سرسر نے تالی بجا کر امرو سے کہا، کیوں میاں عیار، کیسا پکڑوایا؟ امرو بے بس تھا مگر اس کی زبان آزاد تھی۔ غصے سے بولا، جتنا جی چاہے خوش ہو لے، لیکن ایسا انتقام لوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اور خمار کا پہلے تو صرف سر مونڈا تھا، اب کہ کان نہ کاٹوں تو امرو نہ کہنا۔ یہ دھمکیاں سن کر سرسر کو سخت غصہ آیا۔ اس نے ایک غبارہ بے ہوشی کا اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ امرو اپنے بدن کو نہ تو ہلا سکتا تھا، وار خالی نہ جا سکا۔ غبارہ اس کی ناک پر لگ کر پھٹا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ خمار اور سرسر اسے لے کر افراسیاب کے پاس جا پہنچی۔ افراسیاب نے امرو کو ہوشیار کر کے کہا، کیوں او مکار، تجھے یہ دن بھی یاد تھا؟ امرو نے نرم لہجے میں جواب دیا، اے شہنشاہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے خداوند لقا نے تیرے جادوگروں کے لیے ملک الموت مقرر کیا ہے، پھر اگر طلسم میں قتل و غارت کرتا ہوں تو کیا غلط کرتا ہوں؟ افراسیاب نے کہا، تو نے بختیارک کے سامنے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، اب میں تیرا اور تیرے ساتھیوں کا سر کاٹ کر خداوند لقا کے پاس بھیجوں گا۔ امرو نے جواب دیا، اے شہنشاہ،
ذلت اور بربادی تیری اور تیرے طلسم کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ اگر تو عزت چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، مسلمان ہو جا یا مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لے۔ شہزادہ بدیع الزماں، شہزادہ اسد اور شہزادی ماں جبیں کو رہا کر دے۔ میں امیر حمزہ اور ملکہ ماں رخ سے تیری صلح کرا دوں گا، لیکن اگر تو اپنی ڈھٹائی پر رہا تو لکھ لے، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میرے ساتھیوں کا۔ افراسیاب نے خمار جادوگر کو حکم دیا، اس بد زبان کو ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں لے جا، میں وہیں آ کر اسے اس کے ساتھیوں کے سامنے قتل کروں گا۔ سرسر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور اسے ہرگز دریائے خون رواں کے اس پار نہ بھیجیں۔ ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں اس وقت اس کے شاگرد موجود رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی چھڑا کر لے جائیں، پھر مشکل سے ہاتھ آئے گا۔ افراسیاب نے کہا، اچھا تو پھر جلاد کو بلاؤ، ابھی اور اسی وقت اس کا سر اڑا دیا جائے، جھنجھٹ ہی ختم ہو۔ ملکہ مخمور وہاں موجود تھی، وہ نہ چاہتی تھی کہ امرو قتل کر دیا جائے۔ اس نے تجویز پیش کی، حضور کچھ دیر صبر کریں، بہتر ہے کہ بختیارک کو بلا کر یہیں اس کے سامنے امرو کو قتل کریں، تاکہ جو سبکی ہو چکی ہے وہ دور ہو اور اس کے دل میں حضور کی عزت اور شان پھر سے قائم ہو۔ افراسیاب کو یہ رائے بے حد پسند آئی۔ اس نے اسی وقت ایک خط لقا کے نام لکھا، جس میں اس سے درخواست کی گئی کہ بختیارک شیطان کو روانہ فرمائیے، امرو پکڑا جا چکا ہے۔ افراسیاب نے چاہا کہ یہ خط ملکہ خمار لے کر جائے، مگر اس نے معذرت کر لی۔ اس پر ایک دوسری جادوگرنی ملکہ نفیر جادوگر اس خدمت پر مامور ہوئی۔ نفیر جادوگر یہ خط لے کر جادوئی اڑن تخت پر کوہ عقیق کی طرف روانہ ہو گئی۔ امرو کے بارے میں افراسیاب نے خمار جادوگر کو حکم دیا، اے ملکہ، امرو کو تم نے گرفتار کیا ہے، جب تک بختیارک شیطان تشریف لائیں اسے اپنی حفاظت میں رکھو، اور جب حکم دیا جائے پیش کرو۔ خمار امرو کو اپنی حویلی میں لے گئی، چونکہ علاقہ طلسم باطن کا تھا اور یہاں دشمن کے کسی عیار کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا، اسی لیے امرو کو کہیں بند کرنے کے بجائے صرف بے ہوش اور بے حس رکھنا ہی اس نے کافی سمجھا اور اپنی آرام گاہ کے ایک کونے میں فرش پر لٹا دیا۔ زیادہ احتیاط کی خاطر اس نے اپنی بہن ملکہ مخمور کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور یہ طے کیا گیا کہ اگر ایک کسی ضرورت سے باہر جائے تو دوسری وہاں موجود رہے اور امرو پر نظر رکھے۔ مخمور کو امرو کا قتل ہونا گوارا نہ تھا، ساتھ ہی وہ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ امرو کو اس طرح رہا کر دے کہ خود پر الزام آئے یا اس کی بہن پر آنچ آئے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی خواہش تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن ایسی کوئی مناسب ترکیب اس کے ذہن میں نہ آتی تھی۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ خمار کسی کام سے باہر چلی گئی، اس کے اور امرو کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہ رہا۔ اسی پر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ امرو دنیا کا سب سے عیار ہے، کیوں نہ اسی سے مشورہ کیا جائے، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب مناسب نکال ہی لے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے منتر پڑھ کر امرو کے بدن پر بے حسی دور کی اور اسے ہوش میں لا کر اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ وہ پہلے بھی امرو کو چھڑا چکی تھی۔ امرو نے اس کی خیر خواہی پر کوئی شک نہ کیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، میں ایسی ترکیب کروں گا کہ آپ پر یا آپ کی بہن پر کوئی الزام نہ آئے گا۔ میری زنبیل میں ہمیشہ کچھ لوگ قید رہتے ہیں، ان میں سے ایک کو بالکل اپنا ہم شکل بنا کر اپنی جگہ لٹا دوں گا، خود چادر عیاری اوڑھ کر غائب ہو جاؤں گا، مجھے کوئی دیکھ نہ سکے گا، اور میرا ہم شکل ہوش میں آنے کے بعد امرو ہونے سے انکار کرے گا، لیکن افراسیاب اسے مکاری ہی سمجھے گا۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ ملکہ مخمور یہ تجویز سن کر پھڑک اٹھی۔ کچھ دیر بعد اصلی امرو چادر اوڑھ کر کہیں سے کہیں جا پہنچا اور اس کی جگہ نقلی امرو فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ مخمور بڑے سکون کے ساتھ خمار کے آنے تک اس کی نگرانی کرتی رہی۔ ادھر نفیر جادوگر افراسیاب کا خط لیے ہوئے لقا کے لشکر کے قریب جا پہنچی۔ امرو کا بیٹا چالاک اتفاق سے اس وقت عیاری کی فکر میں اسی جانب منڈلا رہا تھا۔ اس نے جو دور سے ایک جادوگرنی کو اڑن تخت پر آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ افراسیاب کی جانب سے لقا کے نام ضرور کوئی خاص پیغام لے کر آئی ہے۔ جلدی جلدی اس نے لقا کے خاص کارندے کا بہروپ بھرا
جھولی میں سے بے ہوشی ملے حلوے کی ایک پلیٹ نکال کر ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ اسی سمت چلنے لگا جدھر سے نفیر جادوگر چلی آ رہی تھی۔ نفیر جادوگر کی جوں ہی اس پر نظر پڑی، تخت کو زمین پر اتار کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، میں شہنشاہ افراسیاب کی جانب سے خداوند لکا کے نام ایک اہم خط لائی ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت دربار میں تشریف رکھتے ہیں یا آرام گاہ میں؟ چالاک نے جواب دیا، اے خوش نصیب لڑکی، سامنے وہ پہاڑی کے غار میں ایک لکا پرست عبادت گزار رہتا ہے۔ خداوند لکا نے خوش ہو کر اسے یہ حلوہ بھیجا ہے۔ یہ حلوہ 500 برس کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اب تو نے مجھے ٹوک کر یہ اثر گم کر دیا ہے۔ جب تک اس میں کچھ حلوہ نہ کھائے گی یہ اثر دوبارہ اس میں پیدا نہ ہوگا۔ تیرے سوال کا جواب بھی میں بعد میں ہی دوں گا۔ حلوے کی تاثیر سنتے ہی نفیر جادوگر کے منہ میں پانی آ گیا۔ اب جو اس نے یہ تبرک نصیب ہوتا دیکھا تو بے صبری سے پوچھ بیٹھی، کیا اس کے کھانے سے میری عمر بھی بڑھ جائے گی؟ چالاک نے کہا، کیوں نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو خداوند لکا پر سچے دل سے ایمان رکھتی ہو۔ یہ کہہ کر چالاک نے حلوے کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ایک نوالا اٹھایا اور عقیدت کے ساتھ نگل گئی۔ ایک بارگی اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے پوچھا، مجھے چکر سا کیوں آ رہا ہے؟ چالاک نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، عمر بڑھ رہی ہے۔ آخر نفیر جادوگر بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ چالاک نے اس کی کمر ٹٹول کر افراسیاب کا خط نکالا، مضمون سے آگاہی حاصل کی اور اس کے بعد خط کو پھر پہلی جگہ پر رکھ کر بارگاہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اب وہ لکا کے کارندے کے بجائے اپنے باپ امرو کے بھیس میں تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی بائیں آنکھ کے اندر وہ تل بھی بنا لیا تھا جو امرو کی خاص پہچان مانی جاتی تھی۔ وہ لکا کی بارگاہ میں پہنچ کر عام درباریوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔